باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ 7 زمینیں، نہ 7 آسمان، نہ تحت ثرا، نہ عرش اولا، نہ ملائک، نہ جن، نہ انسان، نہ کچھ بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ میں اپنا رب نام بھی ظاہر نہیں کرتا۔ اگر میں نے اپنا نام بھی ظاہر کیا ہے تو مصطفیٰ وہ تیرے واسطے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے محفلاں سجایاں سونے یار واسطے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی سب کی بھلائی ہوئی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، یہ تو ایک راز ہے، نبی تو معصوم ہیں، پاک ہیں، ایک راز تھا۔ تو لغزش ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو آدم کو جو ہے زمین پر بھیج دیا۔ آدم سے رب ناراض ہوا تو آدم علیہ السلام، یہ بھی روایت میں پڑھا ہے کہ 300 سال تک روتے رہے، جناب آدم اور اماں حوا روتے رہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا اللہ مجھے محمد کے صدقے معافی دے، معاف فرما۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا، کیسے پتہ چلا؟ ابھی تو کائنات میں نے صرف جو ہے ابھی تو ہے، تجھے بنایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میری آنکھ کھلی، تو میری آنکھ عرش پر گئی تو میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں سمجھ گیا یہ پاک ہستی، یہ مجھ سے بھی افضل ہے، جس کا رب نے مجھ سے بھی پہلے نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ دیا ہے۔ تو آج میں نے کہا کہ اس محبوب کا واسطہ دوں، تو رب نے فرمایا، آدم اگر اس محبوب کو پیدا نہیں کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ آدم میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اس محبوب کا مکھڑا دکھا، مجھے آقا کی زیارت کرا۔ تو رب نے فرمایا کہ آدم تو جو تیرے انگوٹھوں کے جو ناخن ہیں ان میں دیکھ، تجھے میرے محبوب کا نور نظر آئے گا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان انگوٹھوں میں نور مصطفیٰ نظر آیا تو ان کو چوم کر آنکھوں پر رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہیں یا رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی کہ آپ جب اللہ کا ذکر کرنا
تو اللہ کے محبوب پر درود پاک بھی پڑھنا۔ اور رب نے موسیٰ کو بھی حکم دیا کہ اے موسیٰ، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی آنکھوں کی یہ نظر پلکوں سے قریب ہے، سانس سے بھی قریب ہے، اور میں تجھے اور بھی زیادہ تجھ سے محبت کروں، تو میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ جو درود پاک جب نبیوں نے میرے آقا پر درود پاک پڑھا ہے تو باقی دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ وہ درود پاک کے سوا اس کی فتح ہو؟ کس کی بھی فتح نہیں ہوگی درود کے سوا۔ یہ جو کائنات میں ولی، غوث، قطب، قلندر، مست، مجذوب، سالک، یہ انالحق کے مقام والے جو بھی اولیاء اللہ بن گئے، یہ میرے آقا پر درود پاک پڑھنے سے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ سارے ان کو رتبے ملے ہیں۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے اور ہر وقت درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہر مومن کو رب یہ بھی انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ ہر سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق میں، شام میں، گھر گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا جائے علی اصغر کے صدقے۔ رب یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔